بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو بہت بہت مبارک ہو چوتھی شادی پر۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو خوب خیر و برکتیں مقدر فرمائے اور امت مسلمہ مرحومہ کو بھی حضرت مفتی صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس حوالے سے اس موضوع پر حضرت مفتی صاحب کی بڑی کاوشیں ہیں، بڑی خدمات ہیں، بڑا کردار رہا ہے، معاشرے کو ابھارا ہے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اور عقلی و نقلی دلائل کے ذریعے سمجھایا ہے کہ یہ ایک سے زائد شادیاں یہ مردوں سے زیادہ تو عورتوں کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر تو کچھ عرب خواتین نے باقاعدہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے اور باقاعدہ جلوس کی شکل میں مردوں کو جھنجھوڑا ہے، تزوجوا مثنا و ثلاث و رباع ان کنتم رجالا، کہ اے مردو اگر تم واقعی مرد ہو تو دو دو تین تین شادیاں کرو اور عورتوں کے لیے حلال راستہ آسان کرو۔ اور دیکھیں اصل حکم بھی ایک سے زائد کا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں اگر ہم غور کریں تو اصل حکم ایک سے زائد کا ہے، ایک پر اکتفا کرنا یہ مجبوری ہے۔ فنکحوا اور حکم دیا جا رہا ہے، فنکحوا نکاح کرو، ترغیب اور نصیحت نہیں دی جا رہی، حکم دیا جا رہا ہے نکاح کرو۔ ایک کا حکم تو وجوبی ہے کہ ایک تو کرنا لازم ہے، ضروری، نہ کرو گے تو گناہ گار ہوگے۔ ایک سے زائد کی ترغیب دی گئی ہے۔ ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا و ثلاث و رباع، ابتدائی دو سے کی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک سے اصل حکم ایک سے زائد کا ہے، مجبوراً ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیے جیسے آپ کسی ملازم کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بھائی گوشت لے آؤ، ہاں اگر گوشت نہ ملے تو دال لے آنا۔ تو اصل حکم گوشت کا ہے، گوشت نہ ملے تو دال مجبوری ہے، حکم گوشت کا ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ خلفائے راشدین اکثر صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا ہے۔ تو صحابہ کی سنت کو زندہ کیجئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیجئے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اگر پہلی بیوی میں کوئی کمی ہو، کوئی عیب ہو، تب ہی آپ دوسرے کا ذہن بنائیں، تب ہی آپ دوسری شادی کی طرف قدم اٹھائیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہر طرح سے پرفیکٹ تھیں۔ کیا کمی تھی، کیا عیب تھا؟ کوئی نہیں، ہر طرح سے پرفیکٹ تھیں، لیکن پھر بھی آپ نے نکاح کیے اور نکاح کیے۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس وقت قدم اٹھائیں گے جب پہلی بیوی میں کوئی کمی ہو، کوئی عیب ہو۔ اب مفتی صاحب کا کلپ سماعت فرمائیں۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے مجھے ہر دفعہ سوچنا پڑتا ہے، ابھی تک پونے 16 ہیں الحمدللہ۔ اچھا، میں جو لوگوں سے کہتا ہوں دو دو تین تین شادیاں کرو، جی جی، یہ اس لیے کہتا ہوں یہ خواتین کی ضرورت ہے، رشتوں کی کمی خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ چوتھی شادی کا ارادہ ہے؟ میری ہو چکی ہے چوتھی۔ اچھا جی جی، 4 ہو گئی ہیں جی ہاں، ماشاء اللہ۔ جی ہاں۔ اچھا، ریسنٹلی ہوئی ہے۔ ریسنٹلی ہوئی ہے جی جی، ماشاء اللہ۔ کدھر کراچی میں ہی ہے؟ ہاں کراچی میں۔ اور میں آخر میں عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کے لیے رکاوٹ نہ بنیں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی رکاوٹ بنی ہے؟ نہیں بنی ہے۔ تو آپ بھی رکاوٹ نہ بنیں اور اپنے شوہروں کے لیے رکاوٹ نہ بنیں، تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا حشر ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ خود سوچیں، اگر آپ کا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ کا شوہر کا انتقال ہو جائے اور آپ عین جوانی کی عمر ہو، آپ بیوہ ہو جائیں اور کوئی کنوارا بھی آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ تو بیوہ ہے، تو آپ پر کیا بیتے گی؟ تو اسی طرح آپ دوسروں کے لیے بھی سوچیں۔